औरत, 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 बुरी, अच्छी, बेवफा, बावफा ऐसी वैसी। और खुदा मालूम कैसी कैसी। हर मुल्क और हर ज़माने में बड़े बड़े मुफक्किरों ने औरत के बारे में कोई ना कोई राय ज़रूर कायम की है। कोई साहब उसके हुस्न पर जोर दे रहे हैं तो कोई उसकी पारसाई और नेक सीरती पर मुस्सिर हैं। एक साहब का ख्याल है कि खुदा के बाद औरत का मर्तबा है, तो दूसरे साहब उसे शैतान की खाला बनाने पर तुले हुए हैं। एक साहब फरमाते हैं, एक धोखेबाज मर्द से एक धोखेबाज औरत ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे कोई ये कहे कि एक काले मर्द से एक काली औरत ज्यादा काली होती है। किस कदर शानदार बात कही है कि बस झूम उठने को जी चाहता है। और अगर मैं खुद औरत ना होती और इन अखबार ने मुझे बौखला ना दिया होता तो कहने वाले का मुंह चूम लेती। मुसीबत तो ये है कि नामाकूल मकूलों ने सिट्टी गुम करके रख दी है। और मजे की बात तो यह है कि जितना मर्दों ने औरत को समझने का दावा किया है, इतना औरतों ने मर्दों के मुतालिक कभी कौल अपने अकल से नहीं बनाया। मर्दों ने कहा मर्द जालिम होता है, वो चुपचाप जुल्म सहने लगी। मर्दों ने कहा औरत डरपोक होती है, वो चुईया तक से डरने लगी। फिर फरमाया वक्त पड़े तो औरत जान पर खेल जाती है। बस फट से जान पर खेल गई। माँ की ममता सारी दुनिया में माँ की ममता का सारी दुनिया ढोल पीटती है। बाप की बापता का रोना कोई नहीं रोता। औरत की इज्जत लुट सकती है, मर्द की नहीं लुटती। शायद मर्द की इज्जत ही नहीं होती जो लूटी को सूटी जा सके। औरत के हरामी हलाली बच्चा होता है, मर्द के कुछ नहीं होता। सदियों से औरत के सर ऐसे ऊटपटांग इल्ज़ाम थोक कर मुफक्करीन उसे बौखलाने की कोशिश करते आए हैं। या तो वो उसे आसमान पर चढ़ा देते हैं या कीचड़ में पटक देते हैं, मगर बराबर खड़ा करते हुए उनका दम निकलता है। उसे देवी और आसमानी मखलूक बना देंगे, मगर दोस्त और साथी कहते शर्माते हैं। समझ में नहीं आता कि यह एहसास कमतरी है या मुगालता। आखिर उन्हें औरत की बराबरी से क्यों डर लगता है? वो भी तो इंसान होती है, उसे बराबर बिठाते क्यों घबराहट होती है? क्या मर्द एक घड़ी के लिए ये नहीं भूल सकता कि बराबरी के लाजमी मायने कमतरी के नहीं है? सबको मालूम है कि औरत माँ, बेटी, बीवी और बहन बन सकती है, बाप, बेटा, मियाँ, भाई तो नहीं बन सकती। फिर क्यों बार बार कहते हैं कि वो इसी के लिए पैदा हुई है? क्या औरत को इतना भी मालूम नहीं कि वो औरत है जो मुसलसल उसे बताया जाता है? या शायद मर्द जानते हैं कि माँ और बीवी बनना लोहे के चने चबाना है, इसलिए औरत के दिमाग में ठोके जाते हैं कि वो बनी इसी मसरफ के लिए है, उसे इसी पर फख्र करना चाहिए कि यही मज़े का ओहदा है। उन्हें कोई समझाए कि किस कमबख्त औरत ने कभी इस बात से इनकार किया है। कौन कह रहा है मर्दों से कि आओ साहब तुम बच्चे जनो और उन्हें दूध पिलाओ? फिर भला बार बार जताने की ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है? औरत बेवा हो जाती है तो उसकी चूड़ियां तोड़ देते हैं। मर्द की घड़ी या ऐनक या हुक्का तोड़ने का कभी किसी को ख्याल नहीं आया। बेवा लिबास में भी तब्दीली करने पर मजबूर होती है। रंगा दुपट्टा पहने या हाथों में चूड़ियां डाले तो लोगों के कलेजे फट जाएं। मर्द वही सूट बूट अचका नंगर का खा डाले फिरता रहता है। कैसी बेरहमी है कि दिखावे के लिए भी सोग नहीं मनाता। एक साहब फरमाते हैं औरत की शान यही है कि दुनिया उससे नाआशना हो।
شوہر کی محبت اس کا بیش بہا خزانہ ہوتا ہے اور اس کا چھوٹا سا خاندان اس کی دنیا۔ کیوں صاحب؟ اگر کسی عورت کی شہرت ہوتی ہے تو وہ آپ کے حصے کی شہرت تو نہیں چھینتی؟ اللہ کی دین ہے، اس میں آپ کو کیوں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ کیا چھچور پن ہے! عورت ہو یا مرد، اگر دنیا میں کچھ کر جائے تو کسی کی شان کو بٹا کیسے لگ جائے گا؟ مرد کی شہرت سے مرد کی عزت نہیں گھٹتی تو عورت کی شہرت سے کیوں اس کی بڑائی کو گن لگ جائیں گے؟ بیوی جاہل کبڈ ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں، میاں بیوی سے کم پڑھا لکھا ہو تو بس اندھیر ہو جائے گا، چونکہ کسی بڑے مدبر کے قول پر آنچ آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نائیڈو کو جب مسز سروجنی نائیڈو کے شوہر کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا تو بہت کسیانے ہو جاتے تھے۔ دنیا میں کروڑوں عورتیں اپنے شوہر کی بیوی بن کر مزے سے رہتی ہیں، انہیں احساس کمتری نہیں ہوتا۔ مرد کے کان میں پیدا ہوتے ہی پھونک دیا جاتا ہے کہ وہ برتر ہے، اور اس کی معصومیت دیکھیے کہ وہ واقعی یقین کر لیتا ہے کہ وہ دنیا کی لائق ترین عورت سے بلند ہے، صرف اس لیے کہ وہ مرد ہے۔ پھر جب اسے اپنے سے زیادہ تعلیم یافتہ اور عقل مند عورت ملتی ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کیا میرا باورچی صرف اس لیے میڈم کیوری سے برتر ہو سکتا ہے کہ وہ مرد کی نسل سے ہے جسے عام طور سے عورت سے بلند سمجھا گیا ہے؟ یقین نہ آئے تو اپنے باورچی یا دھوبی سے پوچھ لیجئے، وہ یہی کہے گا عورت کبھی مرد کی برابری نہیں کر سکتی۔ ایک اور صاحب فرماتے ہیں، اگر عورت کے دل کو چیرا جائے تو اس میں تحمل، صبر و برداشت، پوشیدہ قربانیوں اور نادیدہ خوبیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بھائی حد ہے۔ میں نے ایک مرد ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں سب بکواس ہے، عورت اور مرد کے دل کی ساخت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے اور اس میں سے علم غلم چیزیں نہیں نکلتی۔ وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں عورت مرد سے زیادہ وسیع القلب نہیں ہوتی، یہ تو طبیعت پر منحصر ہے۔ تعلیم اور تربیت مرد اور عورت پر یکساں اثر کرتی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں، جب بچہ پہلی بار ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے تو وہ مسرت کے مارے لال ہو کر کانپنے لگتی ہے۔ خواتین نے فوراً ٹال لیا ہوگا کہ فرمانے والے صاحب مرد ہیں اور انہوں نے جو کچھ لکھا ہے سنی سنائی ہے۔ یقیناً انہوں نے خود کبھی کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا اور نہیں جانتے کہ بچہ پہلی بار دودھ پیتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ماں جو لال پڑھ کر کانپی ہوگی تو وہ قطعی محبت اور راحت کی لرزش نہیں ہوگی، کرب سے رنگ بدل گیا ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مرد خواہ مخواہ الٹے سیدھے مقولے ٹھونکتے رہتے ہیں، اتنا بھی نہیں سوچتے اب عورتیں بھی بقول ان کے نری عورتیں نہیں رہیں، بہت کچھ معلومات حاصل کرنے لگے ہیں۔ اب اس قسم کے گھسے پٹے جملوں سے جھانسے میں نہیں آئیں گی، سیدھی سادی تمیز کی بات کیجئے، عورتوں کو عورتوں سے زیادہ سمجھنے کا دعویٰ نہ کیجئے تو اچھا ہے، مفت میں پول کھلیں گے۔ بڑائی چھوٹائی کے جھگڑوں میں پڑھ کر وقت برباد کرنے کی آپ کو فرصت کہاں سے مل گئی؟ جنس اور رنگ نسل کا امتیاز بڑی تیزی سے مٹ رہا ہے، دنیا بڑی تیزی سے صنعت و حرفت کے میدان میں بڑھ رہی ہے، دن بدن کام کرنے والوں کی مانگ بڑھ رہی ہے، ہر شعبے میں عورتوں کو ہاتھ بٹانا پڑ رہا ہے۔ مگر ہمارے یہاں کے مرد لمبے چوڑے مقولوں کے لٹ میں لیے عورتوں کو ہانکے جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ اقوال زریں عورت کی پارسائی اور پاکیزگی کے بارے میں ارشاد ہوئے ہیں۔ عورت کی دنیا اس کا گھر ہے۔ عورت کو قدرت نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ صرف
ایک سے محبت کرتی ہے اور اسی پر قربان ہو جاتی ہے. اور مرد؟ مرد کی خصلت میں تنوع ہے، وہ ہر دم نئی عورت کی طرف راغب ہوتا ہے. کیوں حضرت؟ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی؟ عورت کی خصلت بھی آپ کے مطلب کے مطابق ڈھال لی گئی تاکہ آپ اطمینان سے خصلت کے سر پر الزام تھوپ کر رنڈی بازی کریں اور بیوی کے پیروں میں اسی کی بیڑیاں ڈال دیں کہ وہ خلاف قدرت بات کر کے پڑوسی سے دیدے نہ لڑائے گی. زمانہ بدل رہا ہے اور ان مقولوں سے روکے رکنے والا نہیں ہے. زندگی کی قدریں اچھے یا برے رخ بدل کر رہیں گی. خواہ ہم کتنا ماتم کریں سر دھنیں، حالات عورت کو گھر سے نکل کر مردوں کے دوش بدوش کام کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. جب یہ معلوم ہے کہ آج نہیں تو کل عورتوں کو مردوں ہی کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں پرانے اقوال بھول کر نئے اقوال بنانے پڑیں گے. ایک، کالج اور اسکول میں نہ تم ماں ہو، نہ بیٹی ہو، نہ معشوقہ، صرف طالب علم ہو اور باقی پروفیسر اور طلباء ہیں. نمبر 2، دفتروں میں تمہارے گرد جو لوگ بھی بیٹھے ہیں سب انسان ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں، نہ افسر ہیں نہ کلارک ہیں. 3، تم نہ کمزور ہو نہ طاقتور، نہ صنف نازک نہ صنف کرخت. 4، صرف شادی ہی تمہاری منزل نہیں کیونکہ شادی کر لینا منزل پر پہنچنا نہیں. مگر گرودیو تو کہتے ہیں، گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور، اے عورت تو آدھی عورت ہے آدھا خواب. کسی نے ان کی بیگم سے رائے لی ہوتی تو شاید یہی کہتی کہ گرودیو ٹیگور تو خود پورے کے پورے خواب تھے. مگر عورتیں پیغمبر نہیں بن سکتی، عورتیں نبی نہیں ہوتی. تو پھر کوئی اٹھ کر یہ کیوں نہیں کہہ دیتا عورتیں عورتیں نہیں ہوتی. شکریہ. تھینک یو. New ideas. Life creates the new women and literature reflects them. And Tehreek-e-Niswan brings this literature to the stage. How do we do this? And what are the performing arts? The oldest theatre. What are the performing arts and when did they come into being? The first ever performance was perhaps when primitive man prepared to search for food. Before the hunt, they worked themselves into a trance-like state to be able to find the strength and the power within themselves to fight the animal. This was the first form of theatre, emerging out of a ritual. And this is now what we know as the hunter's dance. I'm sure you too visuals of drawings from very old cave carvings of people going for hunt and before the hunt preparing themselves through a dance, because dance creates that kind of a trance-like state in which the person finds the power within themselves to go and fight this animal. And this is why I feel that the performing arts predate language and literature, because it is an art which does not always need word. It is through movement, through expression, and that is how it has emerged. Traditionally, even our history was passed down orally.
As we all know, the subcontinent did not have the written tradition of history. Our legends, our stories, the Mahabharata, the Ramayana, they were passed down orally. And through word of mouth, all the legends, the myths, the heroes, the heroines, all this was narrated in the oral tradition of storytelling or katha. And who did these stories? The kathakars. And the kathakars were the original storytellers. These storytellers, how did they narrate these stories? They used everything that was at their disposal. Their body, the voice, their expression, their gestures, their movement, using the voice in a big way or making it very small. Come here, this is about love. All the magic that we